اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اللہ کی ذات ایک اور حکم فرما رہی ہے کہ جو بنی اسرائیل کو دیا گیا اس حکم کا ذکر فرما رہی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، مِيثَاقَكُمْ، ایک پختہ عہد تم سے، لا تسفکون، نہیں بہو گے، دماءکم، خون اپنے، ولا تخرجون، اور نہیں نکالو گے، انفسکم، اپنے نفسوں کو، اپنے عزیز رشتہ داروں کو، اپنے قبیلے والوں کو، من دیارکم، ان کے گھروں سے، ثم اقررتم، تم نے اس کا اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس پہ گواہ ہو، تمہیں یہ یاد بھی ہے۔ اللہ کی ذات نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا کہ تم اپنے ساتھ کے لوگوں کو، اپنے قبیلوں کو، لوگوں کو، یہ 12 قبیلے تھے، آپس میں نہ تو ایک دوسرے کا خون بہو گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالو گے، امن کے ساتھ رہو گے۔ یہ ان کے لیے بھی حکم ہے اور ہمارے لیے بھی ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہ لوگ ہو، تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، تم نے قتل کیا اپنے نفسوں کو، یعنی آپس کے قبیلوں کو، آپس کے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا، اور نکالا ایک گروہ کو جو بھی کمزور ہو جاتا تھا، منکم، تم میں سے، تم اپنوں میں سے، من دیارہم، ان کے اپنے گھروں سے۔ یعنی اللہ نے عہد لیا تھا کہ نہ تو ان کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کو گھروں سے نکالنا ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے ان عزیز رشتہ داروں کو، اپنے قبائل کے لوگوں کو قتل بھی کیا اور ان کو ان کے گھروں سے بھی نکالا تھا۔ تظاہرون، چڑھائی کرتے ہو تم، حملہ کرتے ہو تم، علیہم، ان پر، بالاسم والعدوان، گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ۔ جب بھی اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے وہاں گناہ بھی ہوتی ہے اور اللہ کی حد بھی ٹوٹتی ہے۔ تو یہ جو انہوں نے کام کیا، یہ انہوں نے گناہ بھی کیا اور اللہ کی حد کو بھی توڑا، جو اللہ نے حد مقرر کی تھی، جو اللہ نے ان کی حرمت بیان کی تھی، اللہ نے اس کو انہوں نے توڑا، جو اللہ نے ان کی حرمت بیان کی تھی۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر آئیں وہ تمہارے پاس، اسارا، قیدی بن کر، تُفَادُوهُمْ، تو تم فدیہ دے کے چھڑاتے انہیں، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ وہ تو حرام کیے گئے تھے تمہارے اوپر کہ ان کو نکالنا۔ اب یہاں پہ اللہ کی ذات یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ، بنی اسرائیل نے عہد کیا، ان کے ذریعے سے یہ قرآن میں موجود ہے، یہ اس امت کے لیے بھی ہے کہ ان کو قتل بھی نہیں کرنا، ان کو گھروں سے نکالنا بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے ہی قبیلے کے رشتہ داروں کے لوگوں کو، ان کو گھروں سے بھی نکالا اور ان کو قتل بھی کیا۔ اور جب وہ قتل کیا اور ان پہ چڑھائی کی، جو قبیلہ کمزور تھا یا جس کے ساتھ ان کی ناراضگی تھی، اللہ کے حکم کو توڑا، گناہ بھی کیا اور اس کو توڑا، اور پھر جب وہ بھاگ کے وہاں سے کہیں جاتے اور وہ قیدی ہو جاتے، تو پھر یہ آپس میں چندہ اکٹھا کر کے ان کو چھڑاتے بھی صحیح۔ تو اب اللہ کی ذات کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ نے تو کہا ہے ان کو قتل بھی نہیں کرنا، ان کو گھروں سے نکالنا بھی نہیں ہے، لیکن جب یہ سارا کام کرتے، ان کو قتل بھی کیا، ان پہ حملہ کیا، ان کو نکالا بھی وہاں سے، اور جب وہ کسی اور جگہ چلے گئے، کمزور تھے، انہیں کسی اور قبیلے نے، کسی اور لوگوں نے ان کو قابو کر لیا ان کو، تو پھر سارے اکٹھا کر کے ان کو چندہ، ان کو چھڑاتے بھی ہیں۔ تو اللہ کی اس حکم کو کہ قتل نہیں کرنا، نکالنا ہے، اس کو تو توڑ دیتے ہیں، اور جو فدیہ دے کے چھڑانے والا حکم ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ میرے بھائیوں وہ چیز اللہ کی ذات بیان فرما رہی ہے جو ان کے لیے بھی تھی اور عمومی ہمارے لیے بھی ہے، اور یہ وہ جو یونیورسل ٹروتھ میں نے عرض کی، اس کے اندر بار بار آ رہے ہیں، جو ابدی قانون ہے اللہ کے۔ اب اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے؟ فما، تو پس نہیں ہے، جزاؤ، بدلہ، جزا، میں یفعلو،
جو کرتا ہے ذالک یہ یعنی جو کرتا ہے اللہ کا حکم کچھ جس پہ دل کرتا ہے مانتا ہے، جو جی کرتا ہے مانتا ہے، جو نہیں جی کرتا، جو پسند نہیں آتا اس پہ نہیں مانتا. تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ جو تم ان کو فدیہ دے کے چھڑاتے ہو اور ان کو نکالتے ہو، افتؤمنون تو کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصے پہ، شریعت کے بعض حصوں پہ، وتکفرون ببعض اور چھوڑ دیتے ہو بعض کو. یعنی جو مرضی حکم مانتے ہو، جو تمہارا نفس پسند کرتا ہے اس حکم کو تم مانتے ہو، اور جس کو تمہارا نفس پسند نہیں کرتا اس کو تم نہیں مانتے ہو. شریعت کے کچھ حصوں کو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے ہو. کیسے؟ جیسے آج آپ دیکھیں، دل کرتا ہے تو کوئی ایک نماز پڑھ لیتا ہے، کوئی 2 پڑھ لیتا ہے، کوئی 3 پڑھ لیتا ہے، کوئی 4 پڑھ لیتا ہے. روزے جس کا دل کرتا ہے وہ رکھتا ہے، جتنے دل کرتا ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. زکوٰۃ اگر دل کرتا ہے تو کچھ دے دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا. اسی طریقے سے وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے. اللہ نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہوا ہے، اور وہ اپنے کاروبار میں بھی اور اپنے زندگی کے معاملات میں جھوٹ بھی بول رہا ہے. اللہ نے غیبت کرنے سے منع کیا، وہ غیبت بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، اچھے کام بھی کر رہا ہے، تسبیحات بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، اور اس میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، سارا کام کر رہا ہے، قرآن بھی سن رہا ہے یا سنا رہا ہے، اور ساتھ سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں. تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت کے کچھ حصوں کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے. جو ان کے نفس کو اچھا لگتا ہے، جہاں پہ یہ دنیا کا فائدہ دیکھتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جہاں پہ ان کا اپنا جی مانتا ہے تو اللہ تو کہتا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں اور اللہ کے سارے حکموں کو مانیں. ہاں، ایک بحیثیت انسان جہاں پہ کمی بیشی ہو جاتی ہے وہ اللہ سے معافی مانگے، وہ اللہ سے توبہ کریں، لیکن ماننا پورے کے پورے کو ہے. اور یہ پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک گناہ کرتا ہے انسان اور وہ اس کی زندگی پہ حاوی ہو جاتا ہے، وہ کرتے ہی چلا جاتا ہے. وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان نیک اعمال بھی کر رہا ہوتا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہوتا ہے، خیرات صدقہ بھی کر رہا ہوتا ہے، مگر ایک گناہ ساتھ اس نے رکھا ہوا ہے، غیبت سے باز نہیں آتا، یا وہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا، کم تولنے سے باز نہیں آتا، اپنے بھائی کا حق مارنے سے باز نہیں آتا، اور اس میں لگاتار ہے. بے شک اس نے ہاسپٹل بھی بنا دی، NGOs بھی بنا دی، لیکن اس گناہ سے وہ باز نہیں آیا. تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ اگر پوری کی پوری شریعت کو نہیں مانتے، شریعت کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ کو اپنی مرضی سے چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے. اور یہ اللہ کا یونیورسل ٹروتھ ہے، ابدی قانون ہے کہ اگر تم کتاب کے شریعت کے کچھ حصے کو مانو گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو کوئی بھی ایسا کرے گا انسانوں میں سے، امت مسلمہ میں سے، جو پہلے وہ تھی بنی اسرائیل اور آج الحمدللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، تو ایسے لوگوں کی اس دنیا میں بھی رسوائی ہے. آج آپ دیکھ لیں من حیث القوم دنیا میں مسلمان تقریباً 30% ہیں اس دنیا کا، لیکن آپ دیکھ لیں کسی بھی بڑے فورم میں ان کی نمائندگی نہیں ہے، اور انہیں کسی بھی چیز کے پہ ان کی کسی آواز میں کہیں پہ ان کو نہیں شریک کیا جاتا. وجہ کیا ہے کہ وہ شریعت کے کچھ حصوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے. جو دل کرتا ہے اس کو مانتے ہیں اور جو دل کرتا ہے اس کو نہیں مانتے. تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت والے دن وہ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جانیں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ کی ذات کسی کے عمل سے غافل نہیں ہے. من حیث القوم بھی اور انفرادی طور پہ بھی اللہ سب کے اعمال کو جان رہی ہے. اور یہ وہ اللہ کا قانون ہے جو آج ہم مسلمان اس دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو من حیث القوم ہمارے اوپر لاگو ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس دنیا میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. انفرادی طور پہ بڑے نیک آدمی موجود ہیں، سارے لوگ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان قوم کی 54 ممالک ہیں، بلکہ 58 ممالک ہیں اس وقت مسلمانوں کے، کسی کی کوئی آواز نہیں، نہ کوئی UN کا ممبر ہے، نہ کسی اور کسی بھی فورم کا ممبر ہے. ہر جگہ یہ سب سے پیچھے ہیں، اور اللہ نے ہر وسائل ان کو عطا کی ہیں. مین پاور ان کے پاس موجود ہے، آئل ان کے پاس موجود ہے، ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود ہے، بہترین برین اللہ نے ان کو عطا کیا ہوا ہے، اور بہترین قسم کے علماء بھی موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود چونکہ
شریعت کے کچھ حصوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا ابدی قانون ہے کہ ایسے اس قانون کے تحت نہ اس دنیا میں کوئی عزت ہے، اور آخرت میں اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ وہ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ کسی کے عمل سے غافل نہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے جو کچھ انسان کر رہے ہیں۔ اولئک الذین، وہ لوگ، اشترو، کہ جنہوں نے خرید لیا، الحیات الدنیا بالآخرہ، اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ اللہ نے انسان سے سودا کیا ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ میری مرضی کی، میری شریعت کے، میرے حکم کے مطابق گزار، آخرت کی زندگی میں تیری مرضی کی، جو تو چاہے گا تجھے وہ سارا کچھ ملے گا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے آخرت کو چھوڑ دیا اور اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، انہوں نے آخرت کو چھوڑ دیا، اللہ کی ذات کہہ رہی ہے اشترو کہتے ہیں تبدیل کرنا، لینا، جیسے بارٹر سسٹم کے ساتھ ہوتا تھا پہلے کہ ایک چیز لیتے تھے اور جس کو گندم ضرورت ہوتی تھی وہ گندم دیتا تھا، اور اس کو اس کے بدلے میں کپڑا ضرورت ہوتا کپڑا لے لیتا تھا، وہ کوئی ایک چیز دیتا تھا اور اس کے بدلے میں دوسری چیز لے لیتا تھا، یہ بارٹر سسٹم تھا۔ یہ سکے جو ہے کرنسی ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے۔ اشترا ہوتا ہے خرید و فروخت کرنا، چیزوں کو ادلا بدلا کرنا۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آخرت دے دی اور دنیا رکھ لی، اس کے مقابلے میں نیک لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ جنہوں نے دنیا اللہ کو دے دی، اپنی مرضی اللہ کو دے دی، اللہ کی مرضی کے آگے سرنڈر کر لیا اور آخرت کو خرید لیا۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے پہ ترجیح دے دی، خرید لیا، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ آخرت میں جہنم کا عذاب ان میں تخفیف نہیں کی جائے گی، ان پہ عذاب ایک طرح کا ہی ہمیشہ جو ہے ان کے اوپر چلتا رہے گا، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایمان والوں کی مدد کرنے والے اللہ کی ذات خود موجود ہوگی، اللہ کی مہربانی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات موجود ہوگی، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی موجود ہوں گے جو اللہ کے اذن سے شفاعت کریں گے اور لوگوں کو جہنم سے نجات دلائیں گے اور ان کی بخشش کروائیں گے۔ لیکن ایسے لوگ جنہوں نے اس دنیا کو ترجیح دی اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا اور آخرت کو انہوں نے چھوڑ دیا، اللہ کی ذات فرما رہی ہے ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اور ان کے اوپر آخرت کا عذاب بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دیں، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔